کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں، سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا، آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو شخص بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں، میں نے عرض کی کیا وسائل ظاہری کے بعد بھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین، اللہ پاک کی رحمت سے ایک مرتبہ دوبارہ پھر ہم حاضر ہو گئے، پروگرام لے کر آئیں کچھ سیکھیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹس کی طرف۔ ہمارے 3 سیگمنٹس ہوتے ہیں، جس میں ہم پہلے سیگمنٹ میں اچھی بات سیکھتے ہیں، دوسرے سیگمنٹ میں سنت اور آداب سیکھتے ہیں، تیسرے سیگمنٹ میں ہم کچھ اشارے سیکھتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اچھی بات سیکھیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے والدین اور عزیز و اقربا کی امیدوں کا بچے محور ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے کا مفید فرد بنانے کے لیے ان کی بہترین تربیت بے حد ضروری ہے۔ یہ بچے کل کے بڑے ہیں، آج کے بچے کل کا مستقبل ہیں، تو ان تمام چیزوں کے لیے جو آج بچے ہیں، کل انہوں نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے۔ یہ آج بچے ہیں، کل ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، عالم دین بنیں گے، مفتی بنیں گے، شیخ الحدیث بنیں گے، یہ کل کا مستقبل ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کے بچوں کی اچھی تربیت کی جائے۔ ایک اچھی اور نیک اولاد اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے۔ اولاد صالح کے لیے اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا زکریا علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا مانگی۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک کے نبی ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی آنے والی نسلوں کو نیک بنانے کے لیے یوں دعا مانگی، اے میرے رب مجھے نماز قائم رکھنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے۔ ہم ذرا غور تو کریں مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ کے نبی ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا، یہ اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں۔ یقیناً یہی وہ نیک اولاد ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے۔ بچپن میں ان کے دل کا سرور اور جوانی میں آنکھوں کا نور، والدین کے بوڑھے ہو جانے پر ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بنتی ہے، اور پھر جب یہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، تو یہ سعادت مند اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہے۔ یاد رہے، کون سی اولاد؟ نیک اولاد، صالح اولاد، وہ دنیا کے اندر بھی فرحت کا سامان بنتی ہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بخشش کا سامان بنتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 کاموں کے، ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ 3 کام کون سے؟ پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، تیسرا نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔ ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ جنت میں آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے حق میں یہ کس طرح ہوا؟ تو جواب ملتا ہے، اس لیے کہ تمہارا بیٹا تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً وہی اولاد اخروی طور پر نفع بخش ثابت ہوگی جو نیک اور صالح ہوگی۔
جو اولاد نیک اور صالح ہوگی وہی ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا سامان بنے گی، ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوگی۔ اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے دینی تربیت دے، ان کو دین اسلام کے احکام سکھائیں۔ اس کے لیے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کا جو بہت ہی پیارا ادارہ ہے مدرسۃ المدینہ، وہاں بھی آپ داخلہ دلا سکتے ہیں۔ اسکول پڑھانا ہے، دعوت اسلامی کا ادارہ ہے دارالمدینہ اسکولنگ سسٹم، وہاں اپنے بچوں کو داخلہ دلائیں کہ جہاں پر دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں دی جاتی ہیں، اور جہاں بچوں کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ذہن دیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے پڑھانا چاہتے ہیں تو بہت ہی پیارا ادارہ ہے دعوت اسلامی کا فیضان آن لائن اکیڈمی، جو کہ 24 گھنٹے اپنی سروس دیتا ہے۔ وہاں اپنے بچوں کو آپ داخلہ دلوائیں اور گھر بیٹھے علم دین حاصل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، سنتیں اور آداب سیکھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم پچھلے اپنے 2 ایپیسوڈ سے ہم بہت ہی پیاری سنتیں اور آداب سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ ہے گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب۔ تو ہم نے یہاں تک سنا تھا جب کسی کے گھر جانا ہو تو اجازت مانگنا سنت ہے، اور کس طرح سے اجازت لی جاتی ہے یہ بھی ہم نے سیکھا تھا۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کھنکارنا چاہیے، جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک مرتبہ رات کے وقت اور ایک مرتبہ دن کے وقت حاضر ہوتا تھا۔ جب میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضری دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھنکارتے۔ دوسری بات، اگر دروازے پر پردہ نہ ہو تو ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہوں۔ بعض دفعہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، بعض دفعہ دروازوں پر پردہ نہیں ہوتا تو ہمیں ایک طرف ہو جانا چاہیے، یا بعض دفعہ دروازوں کے سائڈ میں کچھ جگہ اسپیس ہوتی ہے جہاں سے اندر کا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی ہمیں سائڈ میں ہو جانا چاہیے۔ یہی ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے۔ اس کے بعد جب کوئی کسی کے گھر جائے تو اندر سے جب کوئی دروازے پر آئے تو پوچھے کون ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ میں ہوں، کھولو۔ میں کون؟ تو اس کا کیا انداز ہے؟ جب آپ سے پوچھا جائے کون ہے تو باہر والا شخص کہے اپنا نام بتائے، نہ کہ یہ کہے میں ہوں کھولو، نہیں، بلکہ اپنا نام بتائے۔ نام بتانے کے بجائے میں کہنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں۔ کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ اقدس میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھانکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے کی نوک اس کی طرف کی، چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جب بھی ہم کسی کے گھر پر جائیں، اگر پردہ نہ ہو تو سائٹ میں ہو جائیں اور کسی بھی طرح نہ جھانکیں۔ یعنی بعض لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نظر آ جائے، تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور یہ ہے وہ احکام، وہ آداب جو ہمیں دین اسلام نے سکھائے ہیں۔ عمل کرنے کی نیت کر لیجئے، اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں سنتیں اور آداب ہمیں سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آئیے بڑھتے ہیں حاضرین کی طرف، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں تو اندر سے آواز آئے کون، تو میں کے بجائے اپنا نام بتانا چاہیے۔ جی اپنا نام بتائے، جواب میں کہنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جی اور کوئی اسلامی بھائی ہمیں بتائیں۔ اگر کسی کے گھر کے پاس جانا ہو، دروازے پہ اگر پردہ نہ ہو تو سائیڈ ہو کے کھڑا ہونا چاہیے۔ کسی کے گھر جائیں، دروازے پر پردہ نہ ہو تو ایک طرف ہو کر کھڑا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، ہمارا دین اسلام میں کتنی پیاری پیاری باتیں سکھاتا ہے۔ جی آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد وسیم اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وسیم بھائی، آپ ہمیں آج کون سے اشارے سکھا رہے ہیں؟ والد، والد، ٹھیک ہے، ابو، ٹھیک ہے، امی، امی، امی مدر، امی مدر، اولاد، 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 فیملی۔ فیملی۔ فیملی کا ایک اور اشارہ بھی اسپیشل پرسنز میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ فیملی، فیملی، ٹھیک ہے، فیملی، فیملی، ٹھیک۔ جی آج وسیم بھائی نے ہمیں 4 اشارے سکھائے، باپ، ماں، اولاد، فیملی۔
جی آئیے بڑھتے ہیں اپنے حاضرین کی طرف. ہمیں کون کون سے اشارے کر کے بتائیں گے؟ ابو، اولاد، فیملی. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. آج ہم نے اپنے سیگمنٹ میں 4 اشارے سیکھے جو ہمارے بھائی نے کر کے بتائے: باپ، والدہ، اولاد اور فیملی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اسی طرح اچھی باتیں سیکھنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں. سنت آداب کا ہے یہ بیان، علم کے پھولوں سے ہے آنگن سجا. آئے کچھ سیکھیں، آئے کچھ سیکھیں.